بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کنفیوژن تھی جو میں کہتا ہوں کہ دور ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کچھ بچوں کے پاس جو ہے وہ نئی پرنٹڈ بکس ہیں، کچھ کے پاس جو بکس ہیں وہ ان کا پرنٹ جو ہے وہ پرانا ہے، اس لیے اس میں بعض اوقات جو ہے وہ کوسچن مسنگ آ جاتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے کوسچن نمبر 2 میں شارٹ کوسچنز پڑھے تھے، اس میں جو ہے وہ کچھ بچوں نے یہ اشکال پیش کیا کہ سر اس میں ایک دو سوال جو ہیں وہ ہماری کتاب میں نہیں ہیں، آپ کی کتاب میں ہیں۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا، جو سوال ہیں وہ آپ کر لیں، جو رہ گئے ہیں وہ پھر بعد میں ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے ہم کوسچن نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز ظاہر سی بات ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ سبق کے اندر سے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور آپ ان کو حل کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سبق کو اچھی طرح پڑھیں، ریڈنگ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح آپ دیکھیں، ایک دو دفعہ سبق کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ جیسے اب یہ بم دھماکہ ہوا تھا، اب کہاں ہوا تھا، اگر یہ سبق میں آپ نے پڑھا ہوگا تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح فون کی گھنٹی بجی تو لپک کر فون اٹھایا، کس نے اٹھایا؟ کس ملک میں افراتفری اور عدم استحکام کسی ملک میں افراتفری اور عدم استحکام پیدا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ 4 آپشن ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھیں، سبق کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں شروع سے آخر تک، پھر ان کو آپ جو ہے وہ حل کریں۔ اگر پھر بھی جو ہے وہ کسی بات کی سمجھ نہیں آتی وہ مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایم سی کیو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو آگے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنا ایس ایل او دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا ایس ایل او جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ دہشت گردی کے لیے کون سے طریقے اپناتے ہیں، یہ ہم نے اوپر جو سوالات پڑھے تھے، مختصر سوالات، اس میں ہم نے کوسچن نمبر 4 میں یہ اس کا جواب پڑھا تھا کہ دہشت گردی کے لیے کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایس ایل او آپ کو سبق کے اندر ہی مل جائے گا جب آپ ریڈنگ کریں گے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ یعنی کہ آپ کہہ لیں مجبور جو لوگ ہوتے ہیں، جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ان کو لالچ دے کے اس طرف لایا جاتا ہے۔ اسی طرح دشمن ممالک جو ہے وہ ملک میں ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو سماجی ناانصافی کا جنہیں سامنا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا جو ہے وہ غصے کو شفا دینے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے سبق میں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کوسچن نمبر 3 کے بعد کوسچن نمبر 4 فل ان دا بلینکس ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ اب ایک ہی بات ہے، یہ بھی ایک طرح کی چوائس ہی ہے، یعنی کہ اس اوپر ایم سی کیوز میں آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں، اس میں آپ کو آپشن نہیں دیا جاتا۔ آپ نے اپنا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ نے سبق پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو فل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے لیسن لکھی بھی ہوئی ہیں پہلے کی، لیکن آپ جو ہے وہ خود کریں، اس کو سبق کو پڑھیں، ریڈنگ کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں ریڈنگ میں سے ہیں۔ آپ ریڈنگ کو پڑھیں ایک دو دفعہ، آپ کو یہ سبق جو ہے وہ میں کہتا ہوں شروع سے آخر تک اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی، ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اور کہیں کنفیوژن ہو تو میں آپ کے لیے ہوں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5 جو ہے اس میں آپ نے غلط اور صحیح کی نشاندہی کرنی ہے کہ اس میں جو بات کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے۔ جیسے اب 2018 میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جاری کی گئی تھی، غلط ہے نا، 2014 میں جاری کی گئی تھی۔ دہشت گرد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں جانتے، تو یہ بھی غلط ہے، وہ جانتے ہیں۔ آگے کوسچن نمبر 6 میں کمپریہنشن پیراگراف ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو حل ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ پیراگراف ہم اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، اس میں بعض اوقات اکثر اوقات جو ہے وہ اس میں کوئی واقعہ دیا جاتا ہے، سٹوری ٹائپ کوئی چیز دے دی جاتی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم آخر میں سوالات جو ہے وہ ان کو حل کرتے ہیں۔ اب اس میں دیا کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ تخت کو سنبھالے کوئی ایماندار آدمی، تو یہ چیز اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو وہ بچوں کو کہتا ہے کہ
اعلان کرواتے ہیں نا کہ جو میں کسی بچے کو گود لوں گا پھر میں اس کو جو ہے وہ وارث بناؤں گا، تو بہت سے بچوں کو لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح ایک یتیم لڑکا بھی آ جاتا ہے، بادشاہ ان کو جو ہے وہ بیج دیتا ہے، اس کو گملے میں لگاؤ، جس کا پودا زیادہ اچھا ہوگا وہ جو ہے اس کو میں گود لے لوں گا. تو سارے جو بچے تھے وہ کوئی نہ کوئی اس میں پودے لگا لیتے ہیں. تو جو یتیم بچہ ہوتا ہے اس کے گملے میں کوئی پودا لگتا ہی نہیں ہے، وہ پانی دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. تو جب بادشاہ کے سامنے آتے ہیں تو بادشاہ یتیم سے پوچھتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ کوئی پودا ہی نہیں لگایا. تو کہتا ہے میں نے سارا کچھ کیا، بیج اس میں ڈالا، پانی بھی دیا، لیکن نہیں اگا. تو بادشاہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک ایماندار لڑکے ہو، کیونکہ میں نے جو بیج دیے تھے وہ ابلے ہوئے تھے اور ان کا اگنا ممکن ہی نہیں تھا، اور تم نے وہی بیج لگائے ہیں جو میں نے دیے تھے، اور جن کے گملوں میں پودے لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بیج وہ لگائے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا خلاصہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ہمارے پاس سامنے سوال ہے، بادشاہ کس وجہ سے پریشان تھا؟ وہ اس وجہ سے پریشان تھا کہ ملک اس کے مرنے کے بعد اس کے تخت کا وارث کون ہوگا. بادشاہ نے تخت کے وارث کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میں سوال آپ کو بتا تو دوں، لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پیراگراف کو خود ریڈ آؤٹ کریں اور سوالوں کے جو ہے وہ جواب لگائیں، ڈھونڈیں. تو میں اگر آپ کو بتا دوں تو آپ اس کو ایسے ہی کر لیں گے، اور آپ کی جو پک کرنے کی صلاحیت ہے وہ آپ میں نہیں آئے گی پھر. تو آپ اس کو خود کریں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیے. اس کو کرنا ہے آپ نے خود. آگے کوشچن نمبر 7 ہے. ہاں، کوشچن نمبر 7 جو ہے وہ کلاس ایکٹیویٹی ہے. تو یہ جب ہماری کلاسز سٹارٹ ہوں گی اس میں ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اس میں آگے متلازم گروہی الفاظ ہیں. یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں نا تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. جیسے اسکول کا لفظ سنتے ہیں، اسکول کی تصویر دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں پرنسپل، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، بیگ، کاپی، پینسل، ہر چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے نا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسکول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو کوشچن نمبر 8 میں انہوں نے ہمیں 3 پکچرز دی ہیں. اس کو دیکھ کے ہم نے 3 الفاظ بنانے ہیں. اب پہلی پکچر میں ڈاکٹر ہے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے. بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں نا، میڈیسن آ جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں چیک اپ کرنے کے لیے. بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین آ جاتی ہے، تھرمامیٹر آ جاتا ہے. بیگ کو دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں کاپی، پینسل، پین، انک پوٹ، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور یہ ساتھ اسکول ہے. اسکول کو دیکھتے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم اسکول کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے آپ نے پھر جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، ان تصویروں سے ریلیٹڈ آپ نے 3 لفظ ڈھونڈنے ہیں جو ان سے ملتے جلتے ہوں، اور پھر ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ ہمارا اتنا سا آج کا جو کام تھا. اس میں کوئی مشکل چیز بھی نہیں، مجھے تو نظر نہیں آئی، آپ کو بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور ہوم ورک میں آپ نے متلازم یہ جو الفاظ ہیں نا، یعنی جس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ دیگر الفاظ ذہن میں آ جائیں، انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا کام تھا. ہوم ورک میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکچر آپ کو اگر سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ سن لیں. کوئی کنفیوژن ہو تو ہوم ورک والی کاپی پہ لکھ کے مجھ سے پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے، تو مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ.